دل میں عظمت آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، عبادات اور معاملات، معاشرت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزانہ کی زندگی میں آدمی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، اور معاشرت بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دنیا میں. جس طرح عبادات میں اللہ کو راضی رکھ کر کرنا ضروری ہے، جس طرح عبادات صاف ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے معاملات بھی صاف ہونا ضروری ہے. عبادتیں تو آدمی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، پنج وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاملات صاف نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ ڈھیر سارے نیک اعمال بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے. میری نمازیں مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ میرے معاملات صاف نہ ہو، لینا دینا صاف نہ ہو، لین دین صاف نہ ہو. میرا تہجد کا رونا مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ میرا لین دین صاف نہ ہو، جب تک کہ میرا لین دین شریعت کے مطابق نہ ہو. میرا عمرے پر عمرہ کرنا، حج پر حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزے پر روزہ رکھنا، یہ مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے بشرطے کہ میرے معاملات صاف ہوں. معاملات کیسے ہونا؟ میرے اور آپ کے شریعت میں جیسا آیا ہے ویسا ہو. انہیں معاملات میں ایک ایسا معاملہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں حد درجہ رائج ہے، اور لوگ اس برائی کو، گناہ کو، حرام کام کو حرام نہیں سمجھ رہے. افسوس تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو گناہ سے بچے گا، لیکن آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر مرتے دم تک اس سے بچے گا نہیں. ان گناہوں میں، ان معاملات میں سب سے بڑا معاملہ ہے سود کا لین دین، بڈی کا لین دین، سود لینا، بڈی لینا دینا. 10 کی بڈی، 5 کی بڈی، 15 کی بڈی لے رہے لوگ. معاملہ مشغلہ بن گیا ہے. مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سود کی چکر میں امیر آدمی اور امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب آدمی اور غریب ہوتا جا رہا ہے. اس بڈی کی چکر میں دولت والا آدمی کی دولت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور غربت والے کی غربت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اس بڈی کی چکر میں جو اصل ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا کہ آدمی بڈی دیتے دیتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس بڈی کی چکر میں بڈی لینے والوں نے اصل سے بھی زیادہ سامنے والے سے لے لیا ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اگر میں نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اس 1,00,000 روپے کے اوپر 2,000 روپے یا 3,000 روپے ماہانہ بڈی بنتی ہے۔ اب یہ بیچارہ ماہانہ 3,000 بن رہا ہے تو 1 سال کے کتنے ہوئے؟ 30,000، 34,000، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 3,000 بڑھتے بڑھتے اب 3 ساڑھے 3 سال میں 1,00,000 روپے تو اس نے دے دیا، اس کے باوجود اصل کا اصل باقی ہے۔ اور یہ نالائق، یہ بے رحم، یہ سفاک، یہ مجرم، یہ اللہ کے قانون سے لڑنے والا اب بھی اپنے اصل کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے جو دیا ہے وہ بڈی ہے، اصل تو ابھی باقی ہے، تو نے جو دیا ہے وہ سود ہے، گنٹری تو ابھی باقی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اصل دینا باقی رہتا ہے، آدمی بڈی دیتے دیتے آدمی اس کی نسل در نسل صرف بڈی دیتے ہوئے قبرستان پہنچ رہی ہے، اور اس بے شرم کو بڈی لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، سود حرام ہے، بڈی حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کتنا پیارا اللہ نے جملہ کہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ اسلام میں بڈی حرام ہے، ہماری شریعت میں سود حرام ہے۔ دوسروں کے دین میں جائز ہو یا ناجائز ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اسلام جب سے آیا ہے تب سے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور بڑا چڑھا کر سود مت لیا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا، ایمان والا کبھی بڈی نہیں لیتا، بڈی لینے والا ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ اللہ پاک نے فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو دنیا میں بڈی لے گا، سود لے گا، کل قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسا اسے کسی شیطان نے لپٹ لیا ہو۔ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا ہو۔ انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڈی بھی ایک لین دین ہے، تجارت ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی بڈی کی طرح ہے، بڈی بھی تجارت کی طرح ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، سود لینا دینا، اور اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو، چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، گالی دینا بھی گناہ ہے، اور سب چیزیں بڑے بڑے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا، تم مجھ سے جنگ کا اعلان سن لو۔ چوری کرنے والوں کے بارے میں اگرچہ وہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن بڈی لینے والوں کے بارے میں، سود لینے والوں کے بارے میں اللہ نے کھلم کھلا قرآن پاک میں جنگ کا اعلان کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آئے،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم اسی طرح بڈی لیتے رہے، اگر تم اسی طرح سود لیتے رہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلامی سلطنت میں کیا حکم ہے؟ اگر اسلامی سلطنت ہو، آدمی بڈی لے تو اس کو سمجھایا جائے گا، بھائی بڈی مت لو، حرام ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے جنگ کریں گے۔ اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ تو میرے عزیزو، کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے جنگ کا اعلان کر لو، لیکن بڈی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڈی لینے سے، سود لینے سے باز نہیں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڈی لینے والوں سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، جب تک کہ وہ اپنے بڈی لینے سے باز نہ جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور میں نے اس کو تجارت بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے، لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں بڈی پہ۔ ارے میرے عزیزو، نمازیں کام نہیں آئیں گی، روزہ اور حج کام نہیں آئے گا۔ صرف نمازوں کا پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف لینے والا دینے والا گنہگار نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا سود لینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے کاروبار کو لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب گناہگار ہیں۔ ارے چوری کرنے میں صرف چوری کرنے والا گنہگار ہے، شراب پینے میں صرف شراب پینے والا گنہگار ہے، شراب دینے والا گنہگار ہے، لیکن بڈی لینا دینا کیسا گناہ ہے؟ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا بھی گنہگار ہے۔ یعنی جو گناہ لینے دینے والے کو ہوگا وہی گناہ لکھنے والے کو بھی ہوگا، وہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ہوگا، وہی گناہ اس میں مدد کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اور تو اور لوگ آج کل اتنا معمول بن گیا ہے، ایک کے پاس سے پیسے بڈی میں لے کے وہی پیسے دوسروں کو 10 زیادہ بڈی میں دے رہے ہو۔ کاروبار بن گیا ہے بھائی۔ اللہ انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کاروبار نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو تم سود کو کاروبار سمجھ رکھے ہو، دھندا بنا لیے ہو، یہ کاروبار، یہ دھندا، یہ بزنس نہیں ہے، یہ تو معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، ایک زہر ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سود کا 1 روپیہ لینا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ لینا۔ آپ سنیے اس کی قباحت، اس کی قباحت، اس کی برائی اور اس کی ناسوری کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ لینا، سود کا 1 روپیہ لینا اپنی سگی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ، 1 روپیہ کہہ رہا ہوں میں، سب سے کم ہے اس کا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا ہوا تھا، میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ پہاڑ کی طرح بڑے بڑے ہوئے تھے، اور ان کی پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے جو باہر ہی سے نظر آ رہے تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ پیٹ پہاڑ کی طرح۔ اللہ ہم سب کی عبادت کرتا ہے۔ اور ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے کہ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں،
یہ آپ کی امت کے وہ بڈی لینے والے ہیں، وہ سود لینے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں مجبوریوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے سود لیا، تو انہوں نے سود نہیں لیا، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سود سے بچنا ضروری ہے۔ اور کیا کیا میرے آقا نے؟ ایام جاہلیت میں سود کا رواج بہت عام تھا، اسلام آنے سے پہلے بڈی بہت عام تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سود دیا کرتے تھے، معلوم نہیں تھا اسلام آنے سے پہلے؟ حجۃ الوداع میں آخری حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے میرے چچا جان نے جن جن کو سود پر قرضہ دیا ہوا ہے میں سب کا سود معاف کرتا ہوں۔ یعنی جنہوں نے پیسے سود پر لیے ہیں، سود دینا نہیں ہے، اب خالی پیسے دیں بس، بڈی دینا نہیں ہے، بڈی حرام ہے۔ اپنے خاندان سے شروعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نہیں کیا کہ چچا جان پہلے آپ اپنی بڈی لے لیں بعد میں حکم، نہیں، پہلے اپنے خاندان سے شروعات کی۔ میرے چچا نے جن جن کو بڈی پر پیسہ دیا ہوا ہے میں سب کا سود معاف کرتا ہوں۔ سود معاف ہے، سود نہیں دینا ہے، اصل پیسے دینا ہے، اصل گنٹری دینا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ آپ کے چچا جان نے بھی اعلان کیا، میرے بھتیجے نے سود معاف کر دیا تو میں اصل گنٹری بھی معاف کر دیتا ہوں۔ سود معاف کر دیا، میں اصل گنٹری بھی، اصل پیسے بھی واپس معاف کر دیتا ہوں۔ اب سود بھی معاف ہے اور اصل گنٹری بھی معاف ہے، اصل پیسے بھی معاف ہے۔ بولے خاندان نبوت نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، شریعت کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس معاملے میں اگر مبتلا ہے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اگر کیا ہے، جن جن کا لیا ہے ان کو واپس کر دیں۔ اس معاملات میں ملوث ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ حرام ہے بھائی، مطلقاً حرام ہے، گنجائش کی صورت ہی نہیں ہے۔ اور سود کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کیا کر رہے، لوگ کیا کر رہے آج کل، مکان رہن پہ رکھ لے رہے۔ کیا رکھ لے رہے؟ مکان رہن پہ رکھ لے رہے۔ مثال کے طور پر میرا مکان ہے، سامنے والے کو میں مکان رہن پہ دے رہا ہوں، سامنے والا مجھے 5 لاکھ روپے دے رہا 2 سال تک۔ مثال کے طور پر 2 سال تک سامنے والا میرے مکان میں رہے گا، وہ 5 لاکھ روپے سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ وہ 5 لاکھ روپے مجھے دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ مجھے دینا ہے۔ اب وہ جو مکان رہن پر لیا ہے، جس نے مکان لیا ہے، اب وہ مکان ان کرائے پہ مکان میں رہ رہا ہے، کرائے پہ مکان میں رہ رہا ہے، تو جو مکان رہن پہ لیا ہے اس کا کرایہ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر کرایہ نہیں دیا ہے تو وہ کرایہ بھی بڈی میں شمار ہوگا۔ سامنے والے کو 5 لاکھ روپے دیا، میں اس کے مکان میں رہ رہا ہوں، میرا کرایہ کہاں ہے؟ میں رہن میں ڈال لیا صاحب، ارے بڈی ہے وہ۔ مکان مرہون میں جو آپ رہ رہے ہیں وہ بڈی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتی ہے، یہاں تک بات آتی ہے، اگر کسی نے کسی کے پاس گھوڑا میں رہن کے طور پر رکھا ہے اور وہ آدمی اس گھوڑے پر سوار ہو گیا تو وہ بھی بڈی ہے، وہ بھی سود ہے۔ اسی طرح کسی کا مکان رہن پر لے کر باضابطہ کرایہ دے کر رہے، بغیر کرایے کے ہرگز نہ رہے۔ اگر آپ بغیر کرایے کے رہ رہے ہیں تو جو آپ نے اس مکان سے فائدہ اٹھایا ہے وہ بڈی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مکان جب آپ کو اس کو واپس دیں گے تو آپ کے 5 لاکھ بھی تو آپ کو واپس دے گا نا وہ۔ یہ جو ایکسٹرا 2 سال آپ اس کے مکان میں فری کا کھا ٹھوس کے رہ رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی تو بڈی ہے۔
ہمارے بڑے لوگوں نے اتنا احتیاط کی ہے، اتنا احتیاط کیا ہے، اتنا احتیاط کیا ہے، میں بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بارش میں جا رہے تھے یا دھوپ میں جا رہے تھے، تو لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک مکان کے سائے میں رکے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، تاکہ دھوپ سے بچ جائے اور سایہ تھوڑی دیر لے لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مکان کے سائے سے ہٹ کر دھوپ میں جا کر کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب آئیے، دھوپ ہے، آپ بھی سائے میں آ جائیے تاکہ آپ بھی تھوڑی دیر سایہ لے لیں۔ کیا لے رہے ہیں بھائی؟ پیسے لے رہے ہیں؟ وہاں نہیں لے رہے، اس مکان کا جو سایہ ہے وہ سائے میں جدید دیر ٹھہر رہے انہوں دھوپ سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم ٹھہرو۔ بولے میں نہیں ٹھہرتا۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس مکان والے کو قرضہ دیا ہوا ہے، اگر اس مکان والے کے مکان کے چھاؤں میں میں ٹھہروں گا تو وہ بھی سود میں شمار ہوگا۔ کتنی باریکی ہے، آج کوئی سوچتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہمارے بڑوں نے قرضہ دیے سالے کے مکان کی چھاؤنی سے بھی پرہیز کیا ہے۔ آج لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، کیا گیت کر رہے ہیں، بولے یہ سب سود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس سے باز آ جائے، نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جو مسلمان بھی اس قبیح جرم میں مبتلا ہے، قبیح گناہ میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس کو اس سے بچائے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے معاملات صاف رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو سود جیسے حرام کام سے بچنے کی